سے جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، وقت ہوتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ پاؤں تھک جاتے، کیا بات کر رہے ہیں، یہ عاشق ہی کر سکتا ہے، یہ دیوانوں کا کام ہے، فرزانوں کا نہیں۔ جو سوچیں یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو دیوانے ہی کرتے ہیں۔ کیا بات سنیے گا کہ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا۔ آگے کی بات، ارے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، حسرت کسے کہتے ہیں؟ ارمان اور حسرت اور خواہش میں فرق ہے نا، ایسی آرزو، ایسی تمنا، ایسا ارمان جو پورا نہ ہو تو وہ بن جاتی ہے حسرت۔ کیا بن جاتی ہے؟ حسرت، کہتے نا حسرت رہ گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد قبلہ کہتے ہیں کہ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا۔ اب یہ اشعار بہت ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، عاشقوں کا کلام ہے۔ یہ جو چاہوں گا اشعار جو ہے نا، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو کتاب بند ہوتے ہیں، جو اس مل کے پڑھا جائے تو ایک لطف آتا ہے، اس کا بڑا لطف آتا ہے۔ تو شعر سنیے، بلکہ اشعار سنیے۔ کہتے ہیں کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں۔ کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی زیارت ہوئی ہو، لیکن ہم تو ایک ارمان میں یہ بات پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی وہ رات نصیب ہو جائے، ایسی بھی سحر مجھ کو وقار آئے میسر، ایک سے کہوں مجھ کو شہ بطحا نظر آئے۔ نہ پوچھو رات خلوت میں
مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپ کی تو چادر اوڑھنے والا نظر آیا۔ اچھا، حضور کے جلوے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور کے 2,40,000 جلوے ہیں، اس میں سے 1,24,000 جو ہیں وہ انبیاء کی شکل میں ہیں، باقی جو حضور جس کو چاہیں دکھائیں۔ اب یہ حضور کی مرضی پر ہے، کرم پر ہے، کسی کو بچپنا دکھائے، کسی کو عالم شیخ خارگی دکھائے، کسی کو لڑکپن کا دکھائے، کسی کو جوانی دکھائے، کسی کو حضور اپنی عمر کا وہ حصہ جہاں حضور نے پردہ فرمایا وہ دکھائے۔ اور مومن کا آئینہ ہے نا، تو بھئی آئینے پر منحصر ہے کہ اندر ہمارا کتنا صاف ہے۔ جتنا ہمارا صاف ہوگا اتنے جلوے کلیئر ہوں گے اور نورانی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھے اور دل میں یہ آئے کہ یہ حضور ہیں، تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے قلب کی صفائی کرے، کیونکہ آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہو۔ تو جتنا زیادہ صفائی ہوگی اتنے جلوے بھی۔ لیکن حضور جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی پورے جلوے نہیں دکھاتے، وہ تو جھلک دکھا دیتے۔ جھلک سمجھتے نا؟ برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں۔ میرے آقا 70,000 قدم میں تشریف لائے تاکہ تاب نظارہ ہو۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ جب جھلک دیکھنے کی تاب نہیں تو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہے؟ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ کون ہے وہ جو حضور کے جلووں کی تاب لا سکے؟ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں۔ میرے آقا تو اتنا ہی کرم فرماتے جتنا وہ سنبھال سکے، جتنا پیمانہ اتنی۔ حضور مفتی اعظم ہند، ان کو کیسا دیدار ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ شربت دین میں اور آگ لگا دی دل نے، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اچھا، کئی ایسے لوگ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، یہ بڑی سعادت کی بات، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ اس جلوے کو محفوظ کر سکے، کہ پھر یاد کرے تو وہ جلوہ آئے۔ کچھ دن تک تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ منظر تازہ رہے، لیکن وہ جلوہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ اس کو محفوظ کر لے نگاہوں میں، خیالوں میں، کہ جب آنکھ بند کرے تو جلوہ سامنے ہو۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے۔ میرے حضور مفتی اعظم، میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل گھمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل گھمانے نہ دیا۔ اچھا، بات یہ ہے، میں قرآن نفل تھوڑی گفتگو کر لیتا ہوں اس امید پر کہ اللہ کرے ہمارے قلب جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو۔ دیکھو، نور جو ہے نا، نور وہ کبھی بھی ظلمت میں نہیں رہتا۔ نور اور ظلمت ایک دوسرے کی ضد ہے، یا نور ہے دونوں ایک ساتھ ہو سکتا؟ کیا دن اور رات ایک ساتھ ہو سکتا؟ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو نور کبھی ظلمت میں نہیں رہتا۔ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ نور رہے تو پھر ظلمت کو دور کرو۔ تو جن کے قلوب
دنیا کی غلیظ محبت سے پاک ہوتے ہیں تو وہاں پھر نور ہی نور ہوتا ہے. جب نور ہوتا ہے تو نور رہتا ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند ولی مادر ذات ولی ان کا قلب اتنا نوری, تخلص نوری, نسبت نوری, اور جس پر نظر کر دینا تو وہ بھی چمک اٹھے. حضور مفتی اعظم. تو حضور مفتی اعظم کا دل کتنا صاف, کتنا مجلہ, کتنا مصفا کہ کہتے ہیں اب نقشہ نہیں جائے گا, اب تہ میں رکھا, دل نے گمانے نہ دیا. جب بھی میں آنکھیں بند کر لوں گا نا, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, آنکھیں بند کرنا میں ویسے ہی کہہ گیا, ایسے لوگوں کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صفائی قلب کی نصیب فرمائے. اب وہ جلوہ تھا کہ کیا تھا, کیسا جلوہ تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی, سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی, کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا, کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. پھر دیکھیں کہتے ہیں کہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں تو سجدہ کر لیتا, لیکن کیا کروں, مجھے شریعت نے حکم نہیں دیا, اجازت نہیں دی, خود حضور نے اجازت نہیں دی. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ چلو کچھ ایسا بھی ہو جاتا تو کچھ حسرت نکل جاتی, لیکن حضور نے یہ منع کر دیا. کیا تھا؟ حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی, لیکن یہ حسرت ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے منع کر دیا نا کہ اللہ کے سوا آپ کسی کو سجدہ نہیں. پہلے کی امتوں میں تھا سجدہ تعظیم, ٹھیک ہے, حضور نے منع کر دیا کہ اب سجدہ صرف اللہ. تو کہتے ہیں کہ حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی, لیکن سر بھی سرکار نے قدموں میں جھکانے نہ دیا, سر بھی سرکار نے قدموں میں جھکانے نہ دیا, سر بھی سرکار نے قدموں میں جھکانے نہ دیا. ہاں, سر بھی سرکار نے قدموں میں جھکانے نہ دیا. کبھی بیمار مغابت بھی ہوئے گئے اچھے, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے, بخار ہو جائے, کوئی ٹی بی ہو جائے, اللہ نہ کرے, کوئی کھانسی ہو گئی, کوئی زکام ہو گیا, دوائی لیتے تو اچھے ہو جاتے ہیں نا, وہ دوائی لیتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بیمار محبت یہ کب اچھا ہو, یہ تو جتنی دوا کرتے ہیں نا اتنا مرض بڑھتا, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اور یہ بڑا عجیب مرض ہے, جس کو مل جاتا ہے وہ تو اور بھی لے. بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت, مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا, اے ملیح عربی کر دے نمک نہ ہم. درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا. یہ درد, یہ مرض تو ایسا ہے کہ عاشق مانگتے ہیں کہیں ملے, جب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ یہ بڑھتا رہے, اب دوا نہیں چاہیے. کہیں بیمار مغابت بھی ہوئے ہیں اچھے, کبھی بیمار مغابت بھی ہوئے ہیں اچھے, روز افزوں ہے مرض کام دوا نے نہ کیا, روز افزوں ہے مرض کام دوا نے نہ کیا.
غرض کام دوا نے نہ کیا. اور ہم جیسوں کی تعلیم کے لیے حضور مفتی اعظم ہند، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نیکیاں کرتے ہیں نا تو پھر وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ گجتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا. اگرچہ کہنے میں بڑے انداز بھی ہوتے ہیں کہ میں یہ دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ نیتوں کا جالا اللہ جانتا ہے. لیکن وہ لوگ جو خواہ بغیر کوئی وجہ کے اپنی نیکیاں کر کے سنا دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے اس کو دیا، میں اس کو مہندی دیتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے. اس طرح نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ہم جیسوں کے لیے تربیت کے لیے یہ شعر لکھتے ہیں کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ذکر کرتے وقت جب عوام میں ہو تو اندر کرو، یعنی کہ ظاہر نہ کرو، ذکر خفی کرو جب عوام میں ہو. اور جب اکیلے ہو تو جہر کے ساتھ کرو، دیوانے بن کے کرو، کیونکہ پھر وہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا. پبلک میں اگر بندہ زور سے کرے گا نا تو پھر ریاکاری کا خدشہ ہے. یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. حضور مفتی اعظم ہند میں قربان جاؤں آپ کی شان پر. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آپ نے کیسے کیسے اشعار لکھ دیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس شعر کو سن کر ہی اچھے ہو جائیں گے. کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر. یہ بھی ہمارے لیے لکھا ہے، ہم جسوں کے لیے لکھا ہے. قسم سے حضور مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہم جیسوں کے لیے. کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے نا، ایسے سرکار سے محبت کیجئے، عشق کیجئے، ان کو راضی رکھیے. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کو راضی کریں. حضور ہم سے خوش ہو جائیں نا تو اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں ایسا حضور کا دیوانہ بنا دے بس کہ اب حضور کی مبارک آنکھوں کو 5 وقت جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچاتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ٹھنڈک پہنچاتے رہے، اور نماز کو ہم قضا نہ کریں اور حضور کی سنتوں کو اپنائیں. حضور کی سنت کے مطابق چہروں پہ داڑھی سے جائیں،
اس کو بڑھائیں، اس کو ایک مشت تک لے جائیں. کس کو راضی کرتے ہو کٹوا کے؟ اور نہ کٹوا کے کس کو خوش کرو گے؟ میرے پیارے بھائی، پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور ویسے یہ حالات ویسے خطرناک گزر رہے، پتہ نہیں قریب ہو گئے ہیں تو قیامت سے پتہ نہیں کیا ہے. بڑے حالات بڑے نازک، بہت نازک. تو کوشش کریں کہ جتنی ہے بس اللہ اس کے محبوب کے ذکر میں ان کو راضی کرتے ہوئے گزر جائے. میرے پیارے بھائی، علم حاصل کریں، علم والوں کی قدر کریں، اچھے ماحول میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. اچھی صحبت جو ہے نا وہ اصل لے آتی ہے اور بندہ اچھا بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا بنا دے، سب کو اچھا بنا. حضور مفتی اعظم ہند مقطع میں کہتے ہیں کہ اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے